اور کیونکہ زندگی میں کسی کی حاجت پوری ہونی ہی نہیں ہے، آخر کیا ہوتا ہے کہ اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے آدمی پھر حرام کام راستے اختیار کرتا ہے، اللہ کے دین کو چھوڑتا ہے، نمازوں کو چھوڑتا ہے، حرام حلال کی تمیز کو چھوڑتا ہے، خواہشات کی تکمیل کے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ یہ انسان کے اندر مادہ ڈالا ہے ہمارے اندر، ہم مجبور ہیں، اور یہ سب سے بڑی خطرناک چیز ہے۔ عقلی چیز انسان سے نکل جائے الحمدللہ تو وہ انسان جنتی بن جاتا ہے، جنتی بن جاتا ہے الحمدللہ، کیونکہ مسئلہ ختم ہو گیا اس کا، نہ کوئی حاجت ہوگی، نہ اس کا آرام کمائے گا، نہ کوئی حاجت ہوگی، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی حاجت ہوگی، نہ کسی جگہ پہ نمازوں کو چھوڑے گا، اللہ کے دین کی پابندیوں کو چھوڑے گا۔ وہ کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خود ایک وظیفہ بیان فرمایا ہے، اللہ نے وظیفہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود وظیفہ دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ کرے جو میں دے رہا ہوں تو میں وعدہ کرتا ہوں رب ہو کر کہ چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، کوئی خواہش تو پوری ہو نہیں سکتی، بادشاہ کی خواہش ہے اس میں چکر کرتے پھرتے، ہم تو سمجھتے ہیں نا بھائی امیر ہے تو بڑا مزے کر رہا ہوگا، لیکن اس سے جا کے پیچھے گھر میں لڑائی ہو رہی ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سبحان اللہ وعدہ فرماتے ہیں ہر انسان سے، مومن سے، کہ میں تجھے ایک وظیفہ دے رہا ہوں، تو یہ وظیفہ کر لے تو تیری ساری خواہشات میں پوری کر دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو بھائی بس تو آج میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، انشاءاللہ اس وظیفے چلیں تو بادشاہوں سے بڑے بادشاہ ہو جائیں گے الحمدللہ۔ جب کوئی خواہش ہی نہیں ہوگی تو انشاءاللہ حرام کاموں سے رک جائیں گے، دین سے نہیں پھریں گے، نمازوں کو ادا کریں گے، اللہ کی محبت کی طرف انسان بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ وہ وہاں سے ہر بات پہ بس ہنستے ہی رہے گا، خوشی رہے گا، اس کو خواہش ہی نہیں ہے تو ختم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اس طرح فرمایا اللہ کے نبی نے، یسکن رب اطاع، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسکرونی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسکرونی بعد الفجر بعد العصر ساعتن اکفیک فیما بینا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وظیفہ دیا اللہ تعالیٰ، وظیفہ دے رہے ہیں امت کو کہ تم ایک کام کرو، کیا کہ اتنا بڑا وظیفہ دے رہا ہوں سبحان اللہ کہ تیری ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ تو بادشاہ بننا چاہتا ہے بادشاہ بنا دوں، ساری سلطنت چاہتا ہے ساری سلطنت اندر آ جائیں گی، جو تیری خواہشات ہوں گی میں رب قادر مطلق کہہ رہا ہے کتنی بڑا کہ میں تیرے ہر خواہش کو پوری کر دوں گا۔ اکفیکا کہتے ہیں میں تیرا کفیل بن جاؤں گا، میں تیرا ذمہ دار ہوں، بس اللہ گرنٹ میں تیرا ذمہ دار ہوں، یہ وظیفہ کر۔ کون سا؟ اسکرونی بعد فجر بعد الساعتن، سبحان اللہ، کہ صرف تو یہ کام کر لے تھوڑا سا کہ ہر فجر کی نماز کے بعد اور عصر کے بعد تو میرا ذکر کر لیا کر تھوڑا سا، بولے سبحان اللہ۔ کتنا آسان ہے مجھے بتایا۔ اچھا ساعتن یہ نہیں کہا کہ 4 گھنٹے کرو 5 گھنٹے کرو، نہیں، چند لمحے کر لے بیٹھ کے سبحان اللہ، تو ایک تسبیح ہی پڑھ لے، آنکھ بند کر کے تو دل میں 3 دفعہ اللہ اللہ کہہ دے تو ذاکرین میں ہو جائے گا۔ مجھے بتایا۔ اب مجھ سے آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ جس رب نے اتنا بڑا وظیفہ دیا ہو کہ ہر انسان سبحان اللہ ہر خواہش جس کی پوری ہو، کتنے بد نصیب اور بد قسمت لوگ ہم ہیں کہ کتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ مجھے بتایا فجر پڑھیں گے ایک بھاگ جائیں گے، عصر پڑھیں گے ایک بھاگیں گے، شوٹ ماریں گے۔ آج سے وعدہ کر لیں پکا کہ بھائی جیسی عصر پڑھی یا فجر پڑھی جہاں بھی پڑھی الحمدللہ جہاں بھی ہیں، وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بس اتنے پڑھ لیں، اتنا تو یہ بیسک بتا رہا ہوں آپ کو، چلو اس سے شروع کر دے آدمی تو کم از کم یہ ہے کہ ذکر کرنے والا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے کی خواہش کو پوری کر دے گا۔
کہ کم سے کم جو ہم تو بیٹھ کے کم سے کم کیا ہے کہ 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لے. کتنی دفعہ؟ اور 1 دفعہ دروشی پڑھ لے فجر کے بعد اور عصر کے بعد. الحمدللہ ذکر کرنے والا ہو جائے. کوئی بڑی بات ہے.